پہلا درس قرآن کریم
ابتدائی اور ضروری گفتگو کے ساتھ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیت پر موقوف ہوا تھا. وہیں سے اپنے سلسلہ درس کو میں جوڑتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے قلوب اور اذہان کو انوار قرآن سے روشن اور منور فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کی ابتدا میں سب سے پہلے خود اپنی حمد کو بیان کروایا. اس لیے کہ اس کی شان اور اس کی عظمت کا مکمل ادراک تو عقل انسانی کر بھی نہیں سکتی، اور وہی اپنی عظمتوں، رفعتوں اور اپنی شان کو سب سے برتر طور پر جانتا ہے. ہمارا علم محدود ہے، ہمارے تجربات، ہمارے اپنے دور، ہمارے اپنے زمانے یا اس سے متعلق کچھ ادوار پر محیط ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے. جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس کی ذات موجود تھی، اور ایک وقت آئے گا کہ جب سب کچھ فنا ہو جائے گا اور کچھ بھی باقی نہ بچے گا تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات موجود رہے گی. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اور اس کی نعمتوں پر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی حمد کریں، اس کا شکر ادا کریں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اظہار بندگی کریں. جب ہم اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا انعام اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے. یعنی نعمتوں پر شکر کرنے والوں کو مزید نعمتوں سے سرفراز کر دیتا ہے. اتنی عظیم ذات ہے کہ جو نعمتیں اس نے پہلے سے بلا معاوضہ عطا فرمائی ہیں، بندہ جب اس پر شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایک اور انعام فرماتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ شکرتم لأزیدنکم. اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو گے، اس کی حمد بیان کرو گے، تو اس شکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے گا. نعمتوں میں اور زیادتی کرتی ہے. تو ہم پر حق ہے اللہ رب العالمین کا کہ اس نے جو نعمتیں ہم پر فرمائی ہیں، جو انعامات فرمائے ہیں، جو اس کا فضل ہم پر ہوا ہے، اس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، ہمیں حیات عطا کی ہے، ہمارے اعضاء و جوارح میں توازن عطا فرمایا ہے، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے ہیں. صرف ہمارے اپنے وجود کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا بھی ہم نے شکر ادا نہیں کر سکتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا کما حق ہو ہم شکر ادا کر سکیں اور اس کی تعریف کر سکیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی اپنی عظمت اور رفعت اور شان اور اپنے علو کو
تمام انسانوں سے، تمام مخلوقات سے بڑھ کر جانتا ہے، اس لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا اگر فرمائی ہے تو اپنی حمد اور اپنی ثنا سے فرمائی ہے، اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اسی کو زیبا ہے کہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، کہ جو رب العالمین ہے۔ ہم جو حمد کرتے ہیں وہ اپنے علم، اپنی دانش اور اپنے فہم کے مطابق کرتے ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی ثنا فرمائی ہے، تو جب ہم قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں غور کرتے ہیں کہ جتنے جہان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائے ہیں وہ ہر جہان کا خالق ہے، تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت مبارکہ میں اپنی ربوبیت کا، اپنی کبریائی کا اور اپنے خالق ہونے کا اور علی کل شیء قدیر ہونے کا اعلان بھی فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے جہان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان جہانوں کا رب ہے، ان کا پالن ہار ہے، اور جس جہانوں کو جس رب نے تخلیق فرمایا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہر تعریف اور ہر حمد اسی کو زیبا ہو، تو خود فرما دیا کہ تمام تعریفات اس کے لیے ہیں کہ جو سارے جہانوں کا پیدا فرمانے والا ہے۔ اور غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے لیے رب العالمین، اور اپنے محبوب کے لیے فرماتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تخلیق کردہ مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور برتر و بالا اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا بیان کیا اور اپنی حمد کو بیان فرمایا تو العالمین ارشاد فرمایا، اور جب اپنے محبوب کی رحمت کو بیان کیا تو وہاں بھی العالمین لگا دیا، تو پتہ چلا کہ جہاں جہاں کا اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے وہاں وہاں تک اللہ کے محبوب مصطفیٰ کی رحمت ہے، جہاں جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی ہے وہاں تک اس کے محبوب مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالمین کا رب ہے اور اللہ کے محبوب عالمین کے لیے رحمت بن کر ہے، اور یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محبوب ہمیں عطا فرما دیا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے۔ سب سے افضل مخلوق حضور علیہ السلام، سب سے اعلیٰ تخلیق آقا علیہ السلام کی ہے، اور پہلے درس میں آخری کلمات اسی عنوان پر میں نے عرض کیے تھے جو کچھ یاد پڑ رہا ہے کہ پہل اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق ایسی فرما دیتا ہے جو اس کی تخلیق کا کوئی مثل نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے، اور دیکھنے والا پھر کہتا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ انبیاء کرام کا سلسلہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا، کاروان انسانیت کے نقطۂ آغاز بھی آدم ہے، اللہ کے پہلے نبی بھی آدم ہے، نبوت اور رسالت کا دروازہ ان سے شروع ہوا اور اختتام حضور علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، ایک کے بعد ایک محنت میں نبی آتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام سناتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ رب العالمین کا عرفان اپنی قوم کو عطا کرتے رہے، لیکن فرماتے ہیں کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، ورنہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا۔ اور پھر سے یہ بھی اعلیٰ حضرت نے بڑی خوب بات ارشاد فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بڑے عظیم پیغمبر، عظیم نبی گزرے،
اللہ تبارک و تعالی نے بڑا حسن عطا کیا، لیکن کہاں حسن یوسف اور کہاں حسن مصطفیٰ؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کی تخلیق بعد میں ہوئی، اللہ نے سب سے پہلی تخلیق جو فرمائی ہے وہ نور محمدی کی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت جابر کی حدیث اس پر دلیل ہے۔ اس نے یوسف کے کٹی مصر میں انگشت زمان سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا اعلیٰ درجہ کا تھا، اتنا عظیم تھا کہ جس کی ایک دفعہ نگاہ پڑ جاتی تھی تو پھر دوبارہ نگاہ ڈالنے کی تاب نہیں ہوتی تھی، اتنی چمک اور دمک تھی۔ لیکن حسن مصطفیٰ یہ تھا کہ جس کی ایک نگاہ پڑ جاتی تھی تو پھر نگاہ ہٹتی نہیں تھی، کہہ رہے مصطفیٰ، اور پھر دیوانے تکتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام کا تو وظیفہ تھا کہ صبح ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے، آقا علیہ السلام کو دیکھنا، حضور علیہ السلام کا دیدار کرنا، رخ والضحیٰ پر نگاہوں کو مرکوز کر کر اپنی من کی پیاس کو بجھانا، یہ ان کا وظیفہ حیات تھا۔ اور کیا لذتیں ان کو ملا کرتی ہوں گی۔ شاعر کہتا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے پھر دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ 1450 سال بعد اللہ کے محبوب کے حسن اور جمال کا تذکرہ جب دیوانے سنتے ہیں تو چشم تصور میں آقا علیہ السلام کی مدینہ کی گلیاں گھومتی ہیں، مسجد نبوی کا پرکیف ماحول نظر آتا ہے، حضور علیہ السلام کے رخ والضحیٰ کی چمک اور دانائی کا تذکرہ جب سنتے ہیں تو من کی کیفیت بدلتی ہے۔ لیکن صحابہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کون ادراک کر سکتا ہے، عقل انسانی کی رسائی نہیں ہو سکتی کہ ادھر حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، آفتاب نبوت چمک رہا ہے اور شمع رسالت کے پروانے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی نگاہوں کی پیاس کو مصطفیٰ کے چہرے انور سے بجھا رہے ہیں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے پھر دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جس وقت سے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا۔ اللہ کے قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ اللہ یہ عظمت مصطفیٰ، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، اور ذکر جس میں حبیب خدا کا نہ ہو کوئی قرآن میں ایسا پارا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انشاءاللہ بغیر ادا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود کو رب العالمین فرمایا اور اپنے محبوب کو رحمت للعالمین فرمایا۔ کیا شان ہے اللہ تبارک و تعالی کی کہ جس نے اپنے محبوب کو بھی شان والا بنا دیا۔ کسی نبی اور ولی میں کوئی خوبی اور کوئی کمال، کوئی وصف ذاتی نہیں ہے، بلکہ ذاتی خوبیاں اور کمال تو اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے، لیکن یہ اس کی عطا ہے کہ وہ اپنی عطا سے کسی کو کمال والا بنا دیتا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے کہ اپنے فضل سے کسی کو حسن و جمال عطا فرما دیتا ہے اور کسی کو بے مثل اور بے مثال بنا دیتا ہے۔ شامی نہ دیکھا کوئی آمنہ کے لال تھا، بڑے بڑے حسین و جمیل آئے ہیں، آتے رہیں گے، لیکن رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا کوئی آئینہ نہ کسی کی بد میں خیال میں نہ دکان میں آئینہ ساتھ میں۔ فرما الحمدللہ رب العالمین، ہر تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ضابطہ دیا ہے، جو شریعت ہمیں مصطفیٰ کریم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اس کے لیے ہلاکت کا پیشے میں ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ الخود اپنے نام کے ساتھ القابات لگاتے ہیں، اور ایک لقب کم ہو جائے تو اس پر گر جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں کہ میرا پورا نام میں دل میں نہیں لیا جائے، اور اس کو عام زبان میں کہتے ہیں اپنے منہ میاں سے تو بننا۔ شریعت مطالعہ میں اس سے منع کیا گیا کہ اپنی تعریف اپنے منہ سے نہیں کرے، اور اگر کوئی آپ کی تعریف آپ کے سامنے کرتا بھی ہے تو پھر آپ نے اس کی تعریف کو سن کر بھی اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا۔ لیکن یہاں قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے سورہ فاتحہ کی، تو رب خود اپنی تعریف کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے خود اپنی تعریف کر رہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کر سکتے؟ ہمارا دین منع کرتا ہے، اسلام منع کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی خود الحمدللہ رب العالمین فرما رہا ہے اور اپنی تعریف کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ وہ خالق و مالک ہے، بے نیاز ہے، اور اس کا حق ہے ہمیں بھی اس نے تخلیق کیا، کائنات کو اس نے تخلیق کیا، اسے زیبا ہے کہ وہ اپنی تعریف کرے، وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، اور اگر ہمارے اندر کوئی خوبی ہے بھی تو وہ بھی کمال کی نہیں ہے، نقائص موجود ہیں، وہ کیوں اپنی تعریف نہ کرے کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی تخلیق میں بھی کوئی عیب اور نقص نہیں نکال سکتا۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جنہوں نے انسانوں کو دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمس و قمر کو بنایا، اپنی اپنی منزلوں کی جانب روا دوا ہے، لیکن مجال نہیں ہے کہ کوئی اپنی راہ کو چھوڑ دے اور کسی دوسرے کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، جو اس کا مستقر ہے وہ اسی میں گردش کرتا ہے، اسی میں رہتا ہے۔ ستاروں کی کہکشاں قائم ہے اور دیکھنے والے کو دعوت میں زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ کی تخلیق میں مظاہر قدرت میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، جو جس کی تخلیقات میں کوئی نقص نہیں ہے تو اس کی ذات میں کیسے نقص ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس کو زیبا ہے کہ وہ اپنی تعریف فرمائے، اس لیے کہ اس سے زیادہ بڑھ کر احسن طریقے سے تعریف اس کی مخلوق کر ہی نہیں سکتی۔ ہم اگر تعریف کریں گے تو اپنے علم کے مطابق کریں گے، اپنے محدود فہم کے مطابق کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بات لائق ہے اور وہ اس کا مستحق ہے کہ جو اس نے تخلیق کیا ہے، جو اس نے موجودات کا سلسلہ قائم کیا ہے، وہ تمام تخلیقات کو جانتا ہے، تمام موجودات کو جانتا ہے۔ ہر عالم میں کتنی مخلوقیں ہیں ہمارے علم میں نہیں ہے، سائنس کی رسائی نہیں ہوئی، ابھی سمندر کے اندر مخلوقات کتنی ہیں، سائنس اس پر ریسرچ کر رہی ہے لیکن اپنی انتہا کو نہیں پہنچی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ پہلے سے موجود ہے۔ اگر وہ تعریف کرے تو اس کو دیکھا الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں ساری تعریفات اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے، عالمین کی پرورش فرمانے والا ہے، خالق بھی وہی ہے اور رزق بھی وہی عطا فرماتا ہے۔
آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ کھاؤ تو اللہ کی حمد کرو، پیو تو اللہ کی حمد کرو۔ یہ ایک جملہ الحمدللہ اپنے اندر جو برکتیں رکھتا ہے، جو شاید دنیا میں ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، ورنہ اس کے اندر اتنا وزن ہے کہ قیامت کے دن جب ہمارے نام اعمال میں اس الحمدللہ کو رکھا جائے گا، سبحان اللہ کو رکھا جائے گا، تو ہمارا نام اعمال، ہمارا میزان کا وہ پلڑا جس میں ہماری نیکیاں ہوں گی، تو اس کے وزن سے یہ اتنا اوپر ہو جائے گا کہ ہمارے گناہوں پر غالب آ جائے گا۔ قیامت کا جو ترازو اور میزان ہے وہ دنیا کے فرق ہے، یہاں سے جو چیز بھاری ہوتی ہے وہ نیچے سے بھی جاتی ہے، ہلکی ہے وہ اوپر ہو، لیکن قیامت کے دن معاملہ فرق ہوگا، جو چیز بھاری ہوگی وہ اوپر چلی جائے اور جو ہلکی ہوگی وہ نیچے چلی جائے۔ اس لیے اس میں کی نور ہوتی ہے، اور نور جو ہے اس کی پرواز اوپر کی طرف ہوتی ہے، نیچے کی طرف نہیں ہوتی، نیکی نور ہے۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی معراج پر لوگوں کو تردد اور شک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک جسم کیسے زمین سے اٹھا اور آسمانوں کے پار چلا گیا ہے۔ اس میں کبھی وقوف حیرت تو اس بات پر ہونی چاہیے کہ نور والا اوپر سے نیچے کیسے آ گیا، لیکن نور کی پرواز تو کرتی ہے۔ تمہیں تو اس بات میں اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ ایک پیکر نور جو نور کی تخلیق ہے وہ عالم ملکوت سے، عالم خود سے زمین پر آ گیا، نہ کہ اس پر ہونا چاہیے یہ زمین سے بلندیوں کی طرف کس طرح چلا گیا۔ شب اسرا کے دولہ کا دائیں ضرور، نو شے بدر میں جنت کا دام، نیکی کی پرواز اوپر کی طرف ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا، الحمدللہ، سبحان اللہ، جو ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی تسبیح تحلیل کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ آپ علیہ السلام نے افضل الذکر قرار دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے تو بڑی آسانی سے کلمات ادا ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جب ہماری نیکیوں کے پلڑے کو یہ وزن کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان عند الرحمن، فرمایا دو کلمات ایسے ہیں کہ زبان سے ادا کرنا بڑا آسان ہے، بڑے ہلکے ہیں، بہت مختصر ہیں، لیکن میزان پر بہت بھاری ہے، نیکی کے پلڑے کو وزنی کر دیں گے، اور رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بڑھیے صاحب، تاکہ قیامت کے دن ہم سب کی نیکیوں کا پلڑا اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ وزنی بنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، یہ ویسے بھی اپنے دل میں رکھنا چاہیے، بڑا جامع وظیفہ ہے۔ روزی کی تنگی میں مبتلا ہو، رزق کی تنگی کی شکایت ہو، پریشانیاں ہوں، تو اس کے لیے بڑا جامع وظیفہ ہے کہ وہ یہ کلمات کثرت سے پڑھا کرے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا زبان سے ادا کرنا بڑا آسان ہے، لیکن میزان پر یہ کلمے بڑے بھاری ہیں، نیکی کے پلڑے کو وزنی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلمات بہت محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کا الحمدللہ کہنا اللہ کی دی ہوئی نعمت سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا تو
دنیا میں ہمیں کوئی بھلائی اور خیر کسی دنیا دار کی طرف سے مل جائے تو وہ ساری بھلائیاں اور خوبیاں بھی جمع کر دیں تو ساتھ ایک نعمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام نے کتنی اعلیٰ بات ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کی یاد کا غلبہ ہو جائے، اور جب کوئی انہیں خیر اور خوبی حاصل ہو، اللہ کا انعام ملے، نعمت ملے اور ان کو فلاح ملے، وہ کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ تو فرمایا کہ نعمت سے زیادہ بندے کا نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا اللہ کے نزدیک افضل قرار پا جاتا ہے۔ اور پھر ہمیں ایسے مواقع تعلیم بناتی ہے کہ ان مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ چھینک کسی کو آئے تو الحمدللہ، اور پھر اس کے جواب میں مسلمان یرحمک اللہ، اور پھر اس کے جواب میں جزاک اللہ جزاکم اللہ۔ تو یہ مواقع حمد کے اور تعریف کے اور شکر کے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عطا فرمائے تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، اور ایک مرتبہ اگر ہم الحمدللہ کہنے کا وزن جان لیں اور اس کی قدر و قیمت جان لیں تو یقین جانیے کہ ہمارے شب و روز صبح و مساء اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں، اس کی تسبیح میں، اس کی تحریر میں گزرنے لگ جائیں۔ ہم دنیا و ما فیہا کی لذات سے کنارہ کش ہو کر یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور پھر ہر سانس میں اللہ کا ذکر کریں، اس کی تعریف کو بیان کریں۔ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم اللہ کی تعریف واجب ہے، کچھ ایسے جہاں مستحب ہے، کچھ ایسے جہاں الحمدللہ کہنا، اللہ کی حمد کہنا یہ سنت ہے۔ واجب کہاں پر ہے؟ خطبے میں اللہ کی حمد واجب ہے، اور کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنا، الحمدللہ کہنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ حضور السلام نے دعا تعلیم فرما دی، یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور مستحب امر ہے۔ اور ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر ناجائز ہے، اور وہ کیا ہے کہ کوئی گناہ کا کام کرے، حرام کام کرے اور پھر الحمدللہ کہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کا محل نہیں ہے۔ تو ایسی جگہ پر الحمدللہ کہنا یا اللہ کی تعریف کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس آیت مبارکہ کا پیغام قرآن نے ہمارے سامنے یہ رکھ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس انداز سے اپنی تعریف فرما رہا ہے تو اے بندو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف اور اس کی ثنا کرتے رہو۔ جب کوئی نعمت ملے تو اس کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں غرق رہو، اور اپنے دل سے بھی، اپنے اعضاء و جوارح سے بھی اور اپنی زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرتے رہو، تمہیں اجر اور انعام بھی ملے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو جب زبان سے ادا کرو گے تو تمہاری زبان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر پیدا ہوگا، اس میں حلاوت ہے۔ جو لوگ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کا ورد کرتے ہیں تو ان کی زبانوں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، ان کی نصیحت اثر انگیز ہو جاتی ہے کہ سننے والوں کے دلوں اور ان کے من کی کیفیت کو بدل دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے دو صفاتی ناموں کا ذکر فرمایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اور یاد رکھیے کہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے۔ اس میں سے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے، یعنی کسی بندے کے لیے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کسی بندے کا نام
مثال کے طور پر رحمان ہے تو ہم عبد الرحمان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر نام ہوتے ہیں، تو اس میں یہ چاہیے کہ ہم عبد پہلے لگائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے عبد الرحمان کہیں، عبد الرحیم کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں رحمان اپنے لیے ارشاد فرمایا ہے، اور جو دوسرا ہے رحیم، وہ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ تحقیق تشریف لے آئے تمہارے پاس زمین سے ایک عظیم الشان رسول، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رؤوف بھی اللہ کے بارے میں بتانا اس میں سے بات ہے، رحیم کیوں ہے اس میں سے بات اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی اور یہ مسئلہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کسی کا نام اللہ کے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے رکھ دیا جائے تو وہ رکھا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم حضور علیہ السلام پر رؤوف الرحیم کہیں تو اس میں کوئی شرک ہو جائے گا یا یہ ناجائز بات ہوگی، نہیں، اس لیے کہ اللہ نے خود اپنے محبوب کے لیے لفظ استعمال کرا ہے، یہ نام استعمال کرا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی یہ نام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وبشرناہ بغلام حلیم، اور ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت سنا دی۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب بھی رحیم ہے، اللہ بھی رحیم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حلیم ہے، اللہ بھی حلیم ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ ہی نے اپنے لیے رحمان اور رحیم ارشاد فرمایا، اللہ ہی نے اپنے محبوب کے لیے رؤوف اور رحیم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اپنے بندے اسماعیل کے لیے حلیم کا نام استعمال فرمایا۔ تو مطلب کیا ہے کہ اس کو شرک نہیں کہتے، اس کو اشتراک نہیں کہتے، اس لیے کہ اگر وہ رحمان اور رحیم ہے تو بالذات رحیم ہے، اسے کسی نے رحمان بنایا نہیں ہے، رحیم بنایا نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام اگر رؤوف اور رحیم ہیں تو اللہ رحمان اور رحیم نے اپنے محبوب کو رؤوف اور رحیم بنا دیا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل اگر حلیم ہیں، بردبار ہیں، انتقام کی طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر لیتے ہیں تو یہ اللہ کا وصف ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کا جو نام ہے اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حلیم ہے اس نے اسماعیل کو بھی حلیم بنا دیا، الرحمن الرحیم۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان صفاتی ناموں کا یہ بڑے بابرکت ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، بہت مہربان، بہت رحمت فرمانے والا، اس سے زیادہ مہربان کون ہو سکتا ہے؟ یہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے، اس سے زیادہ رحمت فرمانے والا کون ہو سکتا ہے کہ اس کا بندہ زندگی بھر بھی اس سے دور بھاگتا رہے، منہ موڑتا رہے، اس کی یاد سے غافل رہے، اس کی عبادت سے جی چھڑاتا رہے، لیکن وہ فرمائے کہ میرا بندہ ہے تو بارش میرے قریب ہوتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، فرمایا میرا بندہ ایک ہاتھ میرے قریب ہو جاتا ہے، میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اس سے زیادہ مہربان کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ رحیم رحمان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ماں اپنی اولاد سے جو پیار کرتی ہے تو اس عالم وجود میں ایک عظیم مثال ہے ماں کی ممتا کی کہ اس کا بچہ کیسا ہی کیوں نہ ہو،
لیکن کوشش کی طرف بھی ہے، اپنے سینے میں خوشی کی پیار کے جذبات رکھتی ہے، اور اسی لیے ماں کو بڑا مقام عطا کیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، بے شک جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ ماؤں کے قدموں سے لپٹ کر رہو، ماؤں کے قدموں کے برابر رہو، اس سے اوپر آنے کی کوشش نہ کرو۔ ماں کے قدموں جتنا بچ جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ اس سے اوپر نہ بڑھو، اس سے اوپر جانا یہ سرکشی ہے، طغیانی ہے، یہ نافرمانی ہے، بے ادبی ہے۔ یہ عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ ایک ماں کی اولاد سے کتنا کر سکتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی طرح آقا علیہ السلام کی کچھ صحابہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک منظر دیکھا کہ ایک قافلہ ہے اور اس قافلے میں ایک عورت نے چولہا جلایا ہوا ہے اور اس پر وہ کچھ پکا رہی ہے۔ اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے نومولود، تو وہ رینگتا ہوا آنکھ کے قریب آ جاتا ہے تو ماں فوراً اٹھ کر اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اور اس کو دور لے جا کر بٹھا دیتی ہے، پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاتی ہے۔ پھر وہ رینگتا ہوا آتا ہے تو ماں اپنے کام کو چھوڑ کر فوراً اپنے بچے کو آنکھ سے دور کر دیتی ہے۔ پھر وہ بچہ آ جاتا ہے رینگتا ہوا، ماں اپنے کام کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے بچے کو آنکھ سے دور لے جا کر بٹھا دیتی ہے۔ صحابہ کرام کی مدد دیکھ رہے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کیا کہتے ہو اس ماں کے متعلق، کیا رائے ہے تمہاری؟ کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ضرور، ماں اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈالے؟ اور ہم تو یہ منظر دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ قریب آتا ہے بچہ دیکھتا ہوا، بچے کو تو پتہ نہیں ہے کہ آگ کی تاثیر کیا ہے، نفع و ضرر کا تو اسے علم بھی نہیں ہے، لیکن ماں کو پتا ہے کہ کون سی چیز میرے بچے کے لیے فائدے مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ اس لیے بچہ لاکھ بھی روتا مچلتا رہے، ماں اپنے بچے کو چھری کھیلنے کے لیے نہیں دیتی، انگارہ نہیں دیتی، حالانکہ اس کی مامتا انتہائی کر دیتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا رائے ہے تمہاری، کیا یہ ماں اپنے بچے کو آنکھ میں ڈال سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بار بار اپنے بچے کو اٹھا کر آنکھ سے دور کر دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی کئی درجہ بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ ایک ماں کے دل میں جو اپنی اولاد کے لیے پیار ہے، محبت کے جذبات ہیں، شفقت ہے، رافت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 درجہ بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمثیل کے طور پر فرمایا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیار کی اور محبت اور چاہت کی انتہا کو کون پہنچے گا؟ یہ تمثیل کے طور پر فرمایا کہ ایک ماں کے دل میں اولاد کے لیے جتنی رحمت ہوتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي غَلَبَتْ عَلَىٰ غَضَبِي، میری رحمت میں غضب پر بھی غالب آ گئی ہے۔ تو اس کی رحمت کے دروازے پر دستک تو دے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر سچی توبہ تو کرے، زندگی بھر بھی بھاگتا رہے اور بڑھاپے میں آ جائے، بیماری لگ جائے، کمزور ہو جائے، چلنا پھرنا دشوار ہو جائے، اور پھر بندے کی تو یہ عادت بن گئی کہ مشکلات جب گھیر لیتی ہے تو پھر رب یاد آتا ہے، بیماری آ جاتی ہے تو پھر اللہ یاد آتا ہے۔ اگر خوشحالی اور بھلائی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو کر زندگی گزارتا رہتا ہے، دنیا و مافیات کی لذات اور خواہشات کی تکلیف میں پڑا رہتا ہے، اپنے رب کو ناراض کرتا چلا جاتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں اپنے رب کی کتنی نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن تمام غفلت، سستی، لاپرواہی، معصیت، تباہی کے باوجود بھی ایک قدم پلٹ کر اپنے رب کی طرف آتا ہے تو رب فرماتے ہیں میری رحمت دوڑ کر اس کو تھام لیتی ہے۔ غور فرمائیں کہ دنیا میں کسی سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں اور ہمارے رشتے داری کو نہ وہ جینا مرنا ختم کر دیتے ہیں،
ایسے خبردار ہماری نیت میں بھی نہ، اور اس دور میں تو لوگ وصیتیں کرتے ہیں، کہتے فلاں کو میرے جنازے کا کاندھا دینے کے لیے بھی آگے نہ بڑھ کرے۔ اتنی ہماری دین سے دوری ہے، یعنی یہ نہیں پتا کہ شرعی وصیت کیا ہے، اور ہم یہ کتنا اپنے آپ پر اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی۔ بندہ اگر ناراض ہو جائے تو دوست کے لیے دروازے بند بھی کر دیتا ہے، رشتے داریاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن رب تو اتنا رحمان و رحیم ہے کہ اپنی رحمت کے در کو اپنے بندے کے لیے، گناہگار کے لیے بند نہیں کرتا۔ وہ جب آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے میں کھلا ہوا آئے گا۔ وہ عمر کے جس حصے میں توبہ کر دے گا، اللہ رحمان اور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو خود فرمایا کہ وہ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا تواب ہے۔ وہ چنانچہ بندہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ یہ گناہ کر لیا، اب نہیں کروں گا، پھر وہی گناہ کر دیتا، پھر احساس ہوتا ہے، پھر توبہ کر دیتا ہے، اور پھر توبہ کے بعد دوبارہ اس گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس نے تو کھیل بنا دیا، توبہ کو مذاق بنا لیا، اور یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ اس نے توبہ کر کے پھر اس کو چھوڑ دے، پھر دوبارہ وہی گناہ کرے، تو گویا کہ وہ ایسے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مذاق کر رہا ہے۔ اس لیے مذاق کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ اپنے رب سے مذاق کریں، لیکن ہمارا عمل یہی ہے، توبہ کرتے ہیں اور پھر گناہ میں پڑ جاتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی نہیں کہتا کہ میرے بندے تجھے شرم نہیں آتی، توبہ کر کر کہتا ہے کہ میں اب نہیں کروں گا، پھر وہی کر دیتا ہے۔ بندہ جتنی بار توبہ کرے اللہ ہر بار اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اس لیے وہ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا، بہت رحمت فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کرنے والے پر اللہ کا فضل کتنا ہوتا ہے، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور اس روایت میں فرمایا کہ یوم ولدتہ امہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا۔ اس پر کوئی گناہ نہیں تھا، اس پر کوئی آلودگی نہیں تھی، اس کا دامن عمل داغدار نہیں تھا جب یہ دنیا میں آیا تھا۔ یہ تو بعد میں بلوغ کی حد کو پہنچا، مکلف بنا، اچھائی اور برائی کی تمیز کو جاننے کے بعد پھر اس نے اپنے آپ پر بھی ظلم کیا۔ سرکار نے فرمایا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن یہ دنیا میں آیا تھا، اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا۔ آگے مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ قیامت کے لیے قرآن مجید میں ہی بہت سے اسما مشہور ہیں۔ قیامت کو قرآن نے قیامت بھی کہا، قیامت کو قرآن نے ساعت بھی کہا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور قمر شق ہو گئے، دو ٹکڑے ہو گئے۔ اور اسی طرح قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الدین کی قیامت کے دن کو اشارہ فرمایا، یہ محشر کا دن ہے جس کے لیے اللہ فرمایا مالک یوم الدین۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کا مالک بھی وہی ہے، شمس و قمر کا مالک وہی ہے، جنت اور دوزخ کا مالک اور خالق وہی ہے، لیکن یہ خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز جزا کا مالک کیوں ارشاد فرمایا؟ حالانکہ وہ خود قرآن میں فرماتا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اسی کے لیے ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ لیکن یہاں فرما مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مالک ہونے کا قیامت کے دن جو اظہار ہوگا وہ اس دنیا سے بھی بہت درجہ بڑھ کر ہوگا۔
اس لیے کہ دنیا میں تو اور بھی لوگ اپنے آپ کو مالک کہتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں، حکومتیں ہیں، اقتدار ہے، مسندیں ہیں ان کے پاس بادشاہی کی، اور وہ اس کے نشے میں اتنے دور ہوتے ہیں کہ اپنے اصل مالک کو بھول جاتے ہیں۔ ذرا سا اقتدار ملے تو اپنی حدود کو توڑ دیتے ہیں، حدود اسلام سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تکبر نبوت کی ایسی علامت بن جاتے ہیں گویا کہ ان کے اپنے وجود کے اندر کوئی خدائی کا دعوے دار موجود ہے، اپنی انا کو انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، جس دن کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، کسی کے پاس اقتدار نہیں ہوگا، کسی کے پاس وزارت کا منصب نہیں ہوگا، کسی کے پاس گورنری نہیں ہوگی، اس دن تم اس کی شان کو دیکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا کا بھی مالک ہے، تمہارا بھی مالک ہے، قیامت کے دن جب کوئی مالک نہیں ہوگا تو کون مالک ہوگا؟ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا بھی مالک ہے۔ سب کچھ بنا ہو جائے گا لیکن وہ بات یہاں تک کہ جب سب مر جائیں گے، موت کا شکار ہو جائیں گے، سب کو موت آئے گی، یہاں تک کہ موت کو بھی موت آئے گی، اور ایک وقت پھر آئے گا کہ فرشتوں کا سردار جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اے جبریل کون کون باقی بچے گا؟ تو جبریل کہنے کے کہ اللہ میں جبریل باقی ہوں اور تو باقی ہوں۔ ایک وقت یہ بھی آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جبریل مجھے تو موت ہے ہی، مجھے تو موت ہے ہی، نہ آ سکتی۔ تو جب جبریل بھی اس بات کا اظہار کر لیں گے کہ اللہ تو باقی ہے، جبریل کو بھی موت آ جائے گی، وہ بھی فنا ہوگا، اور پھر کون رہ جائے گا؟ مالک یوم الدین، اور پھر فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ وہ کیسا وقت ہوگا جب وہ خود فرمائے گا؟ جبریل بھی نہیں ہوگا، فرشتے بھی نہیں ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا، اور خود فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ کون جواب دے گا؟ پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، اسی اللہ واحد القہار کی بادشاہی ہے کہ جس کی بادشاہی کو دنیا میں تم نے تسلیم نہ کی ہے، تم جس سے دور بھاگتے رہے اور تم نے کفر اختیار کیا، شرک کر رہے، بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ واحد القہار کی بادشاہی ہے۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا بھی مالک ہے، قیامت کے دن کا بھی مالک ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد، اپنے اوصاف اور اپنی ملک کا تذکرہ فرما کر اب بندوں کو حکم دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اپنی شان کا اظہار فرما دیا کہ وہ کتنی عظیم ذات ہے، تمہارا خالق وہی، مالک وہی، روز جزا کا مالک وہی، تمہارے گناہوں پر رحمت فرمانے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، مہربانی فرمانے والا وہی، تو اب تمہارا حق بنتا ہے کہ تم کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہر نماز میں جب یہ پڑھتے ہیں تو ہم اس عقیدے کا احاطہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی ذات نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، بلکہ کلمہ اسلام جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم سے یہ اعلان کروایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، بولیے ذرا آواز بلند، لا الہ کیا معنی ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اسلام میں بندہ داخل اس وقت ہوتا ہے جب ہر خدا کی، ہر معبود کی نفی کر
لا الہ پہلے نفی ہے پھر اس بات پہلے نفی ہے نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ. جب تک جھوٹے خداؤں کی نفی نہیں کرتا اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. اب کوئی اسلام میں داخل ہو کر بھی اپنے اندر کوئی خود پال کر بیٹھا ہو تو مطلب سیدھا سا ہے واضح ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ پر بھی عمل ہی نہیں کیا. آپ پورو لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ فلا پالو. اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ. حضرت ابو ہریرہ کو بشارت دی اور بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان رونا پکڑو سے اچانک ان سے اوجھل ہو گئے غائب ہو گئے. ابو ہریرہ ڈھونڈتے ہوئے جب گئے تو ایک پیاری کی ایک باغ تھا تو اس باغ کے اندر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا. وہ کیفیت کی آثار وحی کی کہ وحی کا نزول ہونا تھا. حضرت ابو ہریرہ تلاش کرتے ہوئے جب اس باغ کے قریب پہنچے اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو ابو ہریرہ کو کیسے پتا چلا کہ حضور وہاں سے اٹھے تو اس باغ میں آ گئے. تو آپ علیہ السلام کے اس شاخ محدثین نے کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ سرکار جہاں سے گزرتے تھے تو راستے میں بیٹھتے تھے اور گھومنے والے کے لیے دشواری نہیں ہوتی تھی. خوشبو بتاتی تھی آپ ادھر گئے نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ پہنچ گئے باغ پر. باغ چاروں طرف سے بند تھا, راستہ کوئی اندر جانے کا تھا نہیں. ایک نالی تھی پانی کے جانے کے لیے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے اپنے آپ کو چھکیل لیا. دیکھو حضور کے دیدار کا کتنا شوق ہے, حضور کی ملاقات کا کتنا شوق ہے ابو ہریرہ کو حضور کے ساتھ. کہتے ہیں اس نالی میں نے اپنے جسم کو چھکیل لیا اور پھر میں اس نالی میں اندر داخل ہو گیا. سرکار والوں کی نسبت میں ہو گیا تو آپ علیہ السلام پر آثار وحی کا نزول ہوا تھا. سب سے پہلے ابو ہریرہ پہنچے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اور تمہیں جو بھی ملے اس دیوار کے باہر اس باغ کے باہر تو اس کو یہ پیغام دے دینا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. کہ آج تمہارے آقا مولا تاجدار نبوت مدینے والے مصطفیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ لے گا بس وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے تو یہ پتہ چلا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے والا کامیاب ہے. اس لیے کہ حضور نے تو ابو ہریرہ کو یہی فرمایا جو باہر ملے اس کو کہنا لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. تو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ بھی کامیاب ہے. محمد رسول اللہ کا تو ذکر نہیں ہے یہاں پر. حدیث مبارکہ کا ظاہر تو یہ بتلا رہا ہے لیکن بات یہاں پوری نہیں ہوتی. جب سرکار نے یہ فرمایا تھا ابو ہریرہ کو کہ جاؤ باہر ملے کوئی تو کہنا بس جس نے لا الہ الا اللہ کے جنت میں داخل ہو جائے گا. تو سرکار نے کیا کیا ابو ہریرہ کو اپنی نازل مبارکہ بھی عطا فرمائی. دیکھیں کیا مطابقت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کہ اس عمل میں حدیث قولی بھی ہے, حدیث ذکری بھی ہے, حدیث تقریری بھی ہے. بنیادی جو جسم ہے اس نے جو فرمایا جو اقوال ہیں وہ قولی ہے, جو کر بتلایا وہ عملی حدیث ہے. اور کسی صحابی نے حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا حضور علیہ السلام نے نہ اس کو یہ فرمایا نہ یہ بھی نہیں کہا تم نے غلط کیا, یہ بھی نہیں فرمایا تم نے اچھا کیا. تو کتنا مقام ہے اللہ کے محبوب کا کہ صحابی کوئی عمل کرے اور سرکار اس پر خاموشی اختیار فرمائے تو اللہ کے محبوب کا خاموشی اختیار کرنا بھی سنت بن جاتا ہے. خاموشی اختیار فرمانا بھی آقا علیہ السلام کا شریعت پر آسان جاتا ہے. جس کا خاموش رہنا شریعت ہو تو پھر اس کا بولنا کتنا شریعت ہوگا. جس کا خاموش رہنا اسلام ہو تو اس کا بولنا کتنا اسلام ہوگا. سرکار نے جب فرمایا کہ جاؤ جب باہر کوئی ملے اور اسے کہنا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا بس وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور پھر حضور نے کیا کیا اپنی نالین بھی عطا کر دیا. ابو ہریرہ جا میری نالین بھی ہو جائے.
نالین اس لیے دی اسی لیے دی کہ تاکہ جس کو تو پیغام سنائے وہ سمجھ لے اور اس کی نگاہ جب سرکار کی نالین پر پڑ جائے تو وہ یہ نہ سمجھے فقط کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے کام بن جائے گا، بلکہ نالین مصطفیٰ کو دیکھے تو سمجھ جائے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس نالین کو اپنے سر کا تاج بھی بنا لے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر اس کو قرار دیا، وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے علاوہ بھی بہت سے اذکار ہمیں عنایت فرمائے، لیکن کہ ہم مسلمانوں کی غفلت ہے اور ہماری دین سے دوری ہے، سستی ہے، لاپرواہی ہے کہ ہم نے قرآن سے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے خود اپنے رشتوں کو کمزور کر دیا، ورنہ یہ کلمہ اسلام جو شخص پڑھ لے اور اس کو سمجھ لے تو پھر یہ کلمہ تو پوری زندگی اس کی نگرانی کرتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت پکڑ لی، تتنزل علیہم الملائکہ، تو یہ اتنے پرنور لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فرشتوں کو نازل کرواتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں پر جو ربنا اللہ کے عقیدے پر ڈٹ جائیں۔ لیکن ہمارا حال بڑا خراب ہے کہ ہم اللہ کو رب کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں جگہ غیر کی بنی ہوئی ہے۔ اسی لیے ہمارے کردار کی یہ دو رخی ہماری شخصیت کو تو تباہ کر ہی رہی ہے، ہمارے عقائد و نظریات اور ہماری آئیڈیالوجی کو بھی تباہ کر رہی ہے، اور کامیابی کب ملے گی جب اس دو رخی کو چھوڑ دیں گے۔ اور کسی مرد پلندن نے خوب کہا کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ بدوں کے ساتھ بیٹھے تو بد بن جائے، اچھوں کے پاس آ کر بیٹھے تو اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرے، جو منافقت ہے۔ اور یہ ایمان اور اسلام نہیں ہے، یہ تو ایمان اسلام اور کفر کے درمیان لٹکا ہوا ہے۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ یہ جو ہمارا طرز فکر و عمل ہے اور اس کا اظہار ہم اپنے لفظوں سے بھی کرتے ہیں، اپنے عمل سے بھی کرتے ہیں۔ لفظوں سے کس طرح کرتے ہیں کہ کسی باطل طاقت کی ہمنوائی کریں، اس کی تعریف کریں، تو یہ درد مسلمانی نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ اس لیے کہ ہمارا دین حنیف ہے اور ہمیں باطل سے کٹ کر رہنے کا درد دیتا ہے۔ تو کلمہ اسلام کو اپنے دل میں جگہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر برائی، ہر بدی، ہر ظالم، ہر فاسق، ہر فاجر اور ہر دنیا دار سے ہم بیداری کا اعلان کریں، اصلاح کا پرچم اٹھائیں۔ لیکن اگر کوئی اللہ اس کے رسول کا دشمن ہمارا رشتہ داری کو نہ ہو تو ہم رشتہ داری کو نہ دیکھیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کو دیکھیں، تب تو ہمارے دل میں ایمان لگا کر دے گا اور ایمان کا کمال مل جائے گا۔ صحابہ کرام نے یہ کیا تھا، اسلام کا جو پہلا غزوہ تھا جو بدر کی لڑائی ہوئی تو اس کا نقشہ کیا تھا کہ ادھر سامنے صفوں میں باپ چچا موجود ہے اور ادھر صف میں بیٹا بھتیجا موجود ہے، رشتہ خون کا ہے، لیکن جو تعلق جیت گیا وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بیٹے نے باپ پر تلوار اٹھا دی، باپ نے بیٹے پر اٹھا دی، حالانکہ خون کا رشتہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن عرض کرنے لگے کہ ابا جان ایک وقت تھا ایسا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے۔ عبد الرحمن ادھر سے تھے،
بدر کے موقع پر ابو جہل کے لشکر میں تھے، ایمان نہیں لائے، حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے غلاموں میں تھے، تو وہ یاد دلانے لگے وہ وقت، کہنے لگے ابا جان ایک وقت تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے کہا آپ میرے باپ ہیں، میرے والد ہیں، میں نے اپنی تلوار کو کھینچ لیا۔ حضرت ابو بکر نے فوراً جواب دیا، بیٹا تیری جگہ میں ہوتا تو میں تلوار کو نہ کھینچتا، تم نے تو ابویت کا خیال کیا اور تم نے تلوار روک لی، تو میں کوئی اپنی انا کے لیے تو وہاں اس میدان میں نہیں کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، میں یہ نہ دیکھتا تو میرا بیٹا ہے، میں تو اپنے مصطفیٰ پر تجھے قربان کر رہا تھا، میں تو اسلام کے لیے لڑا تھا، میں تو جہاد کر رہا تھا اللہ اس کے رسول کے حکم سے۔ اگر تو نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا وہ تیرا کام ہے، لیکن میں تیری جگہ ہوتا تو مجھ سے کبھی یہ آسرا نہ رکھنا کہ میں اللہ اس کے رسول کے دشمن کے ساتھ کوئی نرمی برتوں گا، تو مسلمان کا یہ کام نہیں ہوگا۔ الحب للہ والبغض للہ، وہ دوستی کسی سے کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں، اگر کسی کو دشمن بناتے ہیں تو وہ بھی اللہ اس کے رسول کے لیے بناتے ہیں، اپنی ذات اور اپنی انا کے لیے نہیں بناتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کا نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں، عبادت کے لائق تو ہی ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے رب ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب غور فرمائیے عبادت کا معنی کیا ہے کہ کسی کی اس درجہ تعظیم کرنا کہ وہ تعظیم اس کو معبود سمجھ کر کی جائے، وہ یہ عبادت ہے۔ اور اگر کسی کی محض تعظیم کی جائے اور اس میں نیت یہ نہ ہو کہ یہ معبود ہے تو وہ صرف تعظیم ہے، یعنی دو چیزیں، ایک عبادت ہے اور دوسرا تعظیم ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں اپنی جہالت میں اس کو خلط مت کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ماں کے سامنے کیوں کھڑے ہو ہاتھ باندھ کر تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے، باپ کے سامنے کیوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو، ہاتھ باندھ کر تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو فرسودہ نظریہ ہے اس نے بھی مسلمانوں کو فکری اعتبار سے اور اعتقادی اعتبار سے تباہ کر دیا۔ عبادت اور تعظیم صرف اسی صورت میں یکجا ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اگر اللہ کے محبوب کی کوئی عزت اور تقریم کرے، مدینہ المنورہ جائے، ہاتھ باندھ کر سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو جائے اور بڑے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو مجھے بتائیں کہ کیا کوئی مسلمان یہ تعظیم حضور علیہ السلام کو اس لیے پیش کرتا ہے کہ وہ معبود سمجھ رہا ہے یا عبادت میں شریک سمجھ رہا ہے؟ نہیں، کوئی بھی عقیدہ نظریہ نہیں رکھتا تو پتہ چلا کہ معبود سمجھ کر اگر تعظیم ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، اور عبادت کے علاوہ معبود نہ سمجھ کر اگر تعظیم کوئی کرے تو اللہ کے رسول کی بھی ہے، اولیاء اللہ کی بھی ہے، اور عام ایمان والوں کے لیے بھی ہے۔ عبادت اور تعظیم میں یہ فرق ہے، ورنہ تو پھر یہ ہوگا کہ اس دور میں تو ویسے ہی لوگ ماں باپ کے نافرمان ہیں، کوئی فرما بردار ماں کے آنے پر کھڑا ہو جائے تو اس کو کہا جائے گا تم مشرک ہو گئے، باپ کے آنے پر کھڑا ہو جائے تو کہا جائے گا تم مشرک ہو گئے۔ تو یہ تو شریعت نہیں ہے، یہ تو قرآن کا پیغام نہیں ہے، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی فکر ہے، وہ کون سی تعلیم ہے اور وہ کون سا عقیدہ ہے کہ جس میں ہمیں رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ حضور علیہ السلام کا عمل دیکھیں کہ جب اپنی بیٹی، اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تو بیٹی اپنے ابا جان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی، اور سرکار یہ نہ کہتے کہ میری بیٹی کھڑے نہ ہوا کرو، کھڑا ہونا تو اللہ کے سامنے چاہیے۔ اور محبت کا اور تعلق کا عالم دیکھیں کہ حضور علیہ السلام اپنے جگر کے اس ٹکڑے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ خود فرمایا کہ فاطمہ جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور کیوں فرمایا؟ اس کا بھی بڑا پس منظر ہے، یہ جو میرے آقا نے میٹھے بول فرمایا بڑا پس منظر ہے، اور وہ کیا ہے کہ دور جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے، باپ اپنی بچی کو دفن کرتے تھے، یہ تو
حضور علیہ السلام نے بتلایا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے. فرمایا کہ تمہارے لیے تمہاری بیٹیاں ننگوار ہوا کرتی ہوں گی، لیکن میری جو بیٹی فاطمہ ہے وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے. تو لوگوں کے دلوں میں بیٹیوں کی محبت پیدا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بہنوں کی محبت پیدا ہو گئی. اس نے کی حقوق نسواں کا تحفظ مغربی دنیا نے کیا، عیسائیوں نے کیا. نہیں، حقوق نسواں کا تحفظ بھی کہا تمام تحفظات کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ نے کیا. حضرت فاطمہ جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو سرکار اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے. تو کیا پتہ چلا کہ تعظیم کے لیے کھڑا ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. استاد کے سامنے تو کھڑا کیا ہے وہ حرج نہیں، اس لیے کہ ہمیں استاد کا ادب سکھایا گیا ہے. ہمارے ائمہ بڑے بڑے علماء اکابرین ہمارے اپنے اساتذہ کا ادب کیا کرتے ہیں، کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. اگر لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے تو معاشرہ تو پہلے ہی بے ادب ہو چکا ہے، اور پھر تم کہو جی ماں کا ادب نہ کرو، باپ کے لیے نہ کھڑے ہو، استاد کے لیے نہ کھڑے ہو، یہ تو اور جنازہ نکل جائے گا. پھر تو جو بجا پوچھا ہے وہ بھی رخصت ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ عبادت تعظیم کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس کے لیے ہے اللہ کا. باقی اگر ہم کسی کی تعظیم کرتے ہیں، ہم استاد کی تعظیم کریں، امام صاحب کی تعظیم کریں، علماء کی تعظیم کرتے ہیں، تو وہ معبود سمجھ کر کرتے ہیں؟ نہیں، معبود سمجھ کر تعظیم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتے ہیں. یہ تعظیم اور عبادت کا فرق ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر تم کہتے ہو یا رسول اللہ مدد. تو یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ تم تو خود کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر یا رسول اللہ مدد کہنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو یہ بھی بڑی کم عملی ہے. بعض قرآن کو پڑھ کر عقیدہ بنا دیا اور بعض قرآن کو چھوڑ دیا. یہ کیسا عقیدہ ہے کہ پہلے عقیدہ بنایا، پھر قرآن سے دلیل ڈھونڈی، اور قرآن سے جب دلیل مل گئی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو کہا جی اللہ کے سوا ہر کسی نے مدد مانگنا شرک. حالانکہ خود اللہ قرآن میں آگے ارشاد فرما رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے بھی مدد مانگو، صبر سے بھی مدد مانگو. اللہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے آگے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو جب وہ خود فرما رہا ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان بھی اللہ کے حکم سے دوسرے مسلمان کی مدد کر سکتا ہے. حضرت ذوالقرنین کا واقعہ قرآن میں نقل کیا ہے، اپنی قوم کی بآیونی جو ہوا، یاجوج ماجوج جو قوم تھی جنہوں نے بڑی تباہیاں مچائی، اسی لوگوں نے شکایت کی. حضرت ذوالقرنین نے کہا وآیونی جو ہوا، طاقت کے ساتھ میری مدد کرو. تو مدد کا مطالبہ حضرت ذوالقرنین کر رہے ہیں، قرآن اس کو ذکر کر رہا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے وہی حقیقی مدد ہے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس کی عطا سے اللہ کے نبی مدد کر دیں تو وہ اللہ کی مدد کا مظہر ہوتا ہے. اللہ کے ولی مدد کر دیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مدد ہوتی ہے. لیکن کیونکہ ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، بلند و بالا ہے، اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ اور وسیلہ بن جاتے ہیں. پتہ چلا مدد دو طرح کی ہے. ایاک نستعین میں مدد حقیقی کی بات کی گئی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، و دیگر آیات میں مدد مجازی کی بات کی گئی ہے. اگر مدد مجازی نہ ہوتی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ٹوٹی ہوئی بجلیوں پر ہاتھ پھیر کر ان کو نہ جوڑتے.
حضور علیہ السلام نے کیسی کیسی مددیں فرمائی ہیں. قتادہ کی آنکھ پھوٹ گئی، تیر لگا، پھوٹی ہوئی آنکھ کو لے کر حضور کی خدمت میں آ گئے. آقا علیہ السلام نے حضرت قتادہ کو پھوٹی ہوئی آنکھ اسی ڈھیلے کو ان کی مقام پر رکھ دیا اور پھر حضرت قتادہ کی پھوٹی ہوئی آنکھ دوبارہ سے روشن ہو گئی. بڑی لمبی طویل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسی کیسی مدد فرمائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات احادیث کریمہ میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں. اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی اللہ کی مدد کا مظہر ہوتے ہیں. ایاک نستعین کا یہ مطلب ہرگز نہ لیں کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کر نہیں سکتا. اللہ کے حکم سے نبی نے بھی مدد کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک و صالح بندوں اور ولیوں نے بھی مدد کی ہے. اور ہمارا عقیدہ و ایمان کہ یہ اللہ کے محبوب و مقدس بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی کا ہمارے لیے ذریعہ اور وسیلہ ہے. اور اللہ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اور وہ وسیلہ کون ہے؟ اعمال صالحہ کی. نیک کام بھی، اسلام بھی وسیلہ ہے، ایمان بھی وسیلہ ہے اور اللہ کے محبوب بھی وسیلہ ہے، اللہ کے نبی بھی وسیلہ ہے، اولیاء بھی وسیلہ ہیں، عبد القادر جیلانی بھی وسیلہ ہے، داتا علی اجمیری بھی وسیلہ ہے اور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری بھی وسیلہ ہے اور بابا فرید الدین گنجے شکر بھی وسیلہ ہے، عبداللہ شاہ غازی بھی وسیلہ ہیں، لال شہباز قلندر بھی وسیلہ ہیں اور بریلی کا تاجدار احمد رضا خان فاضل بریلی بھی وسیلہ ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا تعلیم فرما دی. مختصراً آج سورہ فاتحہ مکمل کرنی ہے. ہم تو قرآن کا کوئی ادا کر نہیں سکتا اور مجھ جیسا کم علم حقیر پر تقریر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن کیونکہ سلسلہ وار درس قرآن ہے اور اگر اسی انداز سے درس قرآن میں دیتا رہا تو میرے خیال میں عمر جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی، ہدایت، تقوی، پرہیزگاری کے ساتھ آپ کو بھی اور مجھے بھی دین کی خدمت کے لیے اللہ لمبی عمریں عطا فرمائے اور ایسی لمبی عمر ہے کہ اس میں گناہ کا کوئی شائبہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے دعا تعلیم فرمائی اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو نے ہماری ہدایت فرمائی، ہمیں اسلام کی دولت دی، ایمان کی دولت دی. اب اس ہدایت میں ہمیں مزید ترقی عطا فرما دے. صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرما دے. کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یا تو اس سے مراد وہ عقائد ہیں کہ جو اللہ کے نبیوں کے ہیں، یا پھر صراط مستقیم سے مراد اسلام، ایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی عطا فرما دیتا ہے. ہر نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں. 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے تو ہم احناف ہیں، قرات نہیں کریں گے. امام صاحب پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بار بار یہ دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. فجر میں بھی اہدنا الصراط المستقیم، پھر ظہر میں بھی اہدنا الصراط المستقیم، پھر عصر میں بھی، پھر مغرب میں بھی، پھر عشاء میں بھی، پھر تہجد میں بھی، پھر عید میں بھی، پھر جمعہ میں بھی. تو کوئی غافل یہ نہ سمجھے کہ یہ مسلمان مانگتے رہتے ہیں صراط مستقیم ابھی تک ان کو ملا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی غیر میں یہ سوال آتا ہو، یہ تکرار کرتے رہتے ہیں صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں. تو کیا ابھی تک صراط مستقیم نے ملا نہیں، یہ بات نہیں ہے. صراط مستقیم اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کا قرب اور اس کی بارگاہ میں جو درجات ہیں ایمان والوں کے لیے اس کی کوئی قید نہیں ہے.
فجر میں جب اہدنا صراط المستقیم پڑھ کر دعا مانگی تو درجہ بڑھ گیا، ظہر میں اہدنا صراط المستقیم پڑھ کر دعا مانگی تو درجہ اور بڑھ گیا، عصر میں اہدنا صراط المستقیم پڑھا درجہ اور بڑھ گیا، مغرب میں اہدنا صراط المستقیم دعا مانگی اور اوپر چلا گیا، عشاء میں پھر اہدنا صراط المستقیم اور اوپر چلا گیا، زندگی بھر پڑھتا رہا اہدنا صراط المستقیم پڑھتا گیا، درجوں کو طے کرتا چلا گیا، بلندیوں پر پہنچتا رہا۔ درجات کی قید نہیں ہے، جتنی بار پڑھتا ہے اتنے درجے بلند ہوتے چلتے ہیں، اتنی بلندیوں کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، میرا بندہ کثرت سے میری عبادت میں نوافل میں لگا رہتا ہے، حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اپنے بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں۔ اہدنا صراط المستقیم کی تکرار کرتا رہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ دیکھو میرا محبوب بندہ ہے، اور پھر جس کو اللہ محبوب بنا دے پھر کیا ہوتا ہے؟ بدا جبریل، یہ فرشتوں کے سردار جبریل کو بلا دیتا ہے، جبریل حاضر ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرنے لگ گیا ہوں، میرا محبوب بندہ بن گیا۔ جبریل کہتا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے تو بھی محبت کر اس سے۔ پھر آسمانوں میں ندا کر دی جاتی ہے، آسمان والوں اے قدسیوں، اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ جبریل کہتا ہے کہ تم بھی محبت کرو جس سے اللہ بھی کرتا ہے۔ آسمان والا تھوڑا نعروں سے اجتناب کریں تاکہ کم وقت میں آج ہمارا سورہ فاتحہ کے درس مکمل ہو۔ پھر ثم یودع لہ القبول فی الارض، آپ علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی ہے، پھر اس کے لیے دنیا والوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا کرتی جاتی ہے۔ اس کے لیے جس کو اللہ محبوب بنا، دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس کی مقبولیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو پتہ چل جائے گا، جائیے عبداللہ شاہ غازی جو نہیں جاتا وہ بھی دور کھڑا ہو کر لگتا رہتا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی کیا چیز ہے، صبح دیکھو بھیڑ لگی ہوئی ہے، شام دیکھو بھیڑ لگی ہوئی ہے، فجر ابھی ہوتی ہے داتا صاحب کے دربار کے لوگوں کا ہجوم نظر آتا ہے، اور تجھے کیا سمجھ آئے گا؟ سرکار نے قبول بلال، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ نے خود دنیا والوں کے دلوں میں ان کی مقبولیت کو پیدا فرمایا۔ جن کو وہ محبوب بنا لے آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، زمین والے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے نسبتیں قائم کرتے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے ایک اللہ کا ولی، تو کیا اس کے اندر انسان ہے لیکن عام انسان نہیں ہے، سب کہتے ہیں اللہ کا بندہ، لیکن یہ وہ ہے جسے اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ، میرا محبوب بندہ۔ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کیا، فضل اللہ نے عبد دیگر عبدہ چیزے دیگر، عبد اور ہوتا ہے، عبدہ الگ ہوتا ہے، عبد دیگر عبدہ چیزے دیگر، این سراپا انتظار ہوں منتظر۔ ایک عبد وہ ہے جو خود ٹور پر جاتا ہے، پھر ربی ارینی کہہ کر سدائیں لگاتا ہے، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیرا کلام سنتا ہوں، باتیں تیری اتنی پرکیفیت کی ہیں، تو اپنا دیدار بھی تو کرا دے دے۔ جواب آتا لن ترانی، مجھے تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور ایک عبد وہ ہے کہ خود فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو۔ اب انتظار میں کھڑا ٹور پر، ایک نقاب ایک پردہ ہٹا، ایک جھلک آئی تو ٹور کا بھی سرما بن گیا، اور عبد ہوا آرام میں ہے، ادھر اللہ انتظار فرما رہا ہے۔ عبد دیگر عبد چیزیں دیگر، یہ سراپا انتظار وہ منتظر فرما اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ چلا دے ہمیں سیدھا راستہ۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ، لیکن بدلی کے تاجدار نے اس کا ترجمہ کیا چلا دے ہمیں سیدھا راستہ، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہدایت کی ہم دیکھنے کے بعد بھی عمل نہیں کر پاتے، تو چلا ہی دے ہمیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دیکھنے کے بعد بھی ہم اندھے بن کر رہ جائیں۔ کفار و مشرکین نے بھی تو حضور علیہ السلام کے معجزات دیکھے، بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ یہ کر کر دکھا دو تو ایمان لے آئیں گے۔ یہ درخت جو ہے اگر یہ
آ کر آپ کی خدمت میں چل کر آ جائے، یہ گواہی دے دے تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں اس کو بلاؤں، جب خود جا کر کہو کہ دیکھو وہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو وہ جا کر درخت کو کہتا، درخت اپنی جڑیں اکھیڑتا اور پھر حضور کے قدموں میں آ جاتا اور پھر گواہی دیتا۔ کسی نے کہا یہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کر دکھا دو تو مان جائیں گے آپ اللہ کے رسول ہو۔ انگشت مبارکہ کا اشارہ کیا، آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ 4 اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ کوئی آ کر کہتا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے بتا دیں، تو سرکار کہتے یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہی بتا دیں تو پھر کنکریاں بھی کلمہ پڑھ لیتے۔ کوئی ایک گو لے کر، وہ ایک جانور ہے مگر مچھلی طرح کا کچھ ہوتا ہے جس کو پرانے زمانے میں لوگ چوری کے لیے استعمال کرتے تھے، اس کی گرفت بڑی مضبوط ہوتی ہے، وہ جہاں پر چپک جائے اس کو چھوڑتا نہیں، صرف کمر پر دستہ باندھ کر دیکھتے تھے۔ کسی امیر کے گھر پر چوری بھی اسی کی ہوتی ہے جو زکات نہیں دیتا، فطرہ نہیں دیتا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں، اس لیے کہ اس کے مال کی محافظت ہو جائے، تو وہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ ایک شخص آیا، اس کی آستین میں یہ گولی اس نے حضور کے سامنے پھینک دی صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا اس وقت تک ایمان نہیں لاؤ جب تک کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ تو آپ علیہ السلام نے گو سے پوچھا گو میں کون ہوں، تو گو نے کہہ دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کون نہیں جانتا؟ خود فرمایا کہ زمین و آسمان میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جس دن صراط المستقیم، اے اللہ چلا دے ہمیں سیدھے راستے پر، اور پھر وہ سیدھا راستہ کیا ہے اللہ نے خود اس کی تصویر فرما دی۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا۔ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کی ہم دعا مانگتے ہیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں ہم ولیوں کو نہیں مانتے۔ کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ انعام یافتہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ نبیوں پر ہوا، صدیقین پر ہوا، شہداء پر ہوا، صالحین پر ہوا۔ صالحین کون ہیں؟ عبد القادر جیلانی، داتا علی حجویری، محبوب الہی، نظام الدین اولیاء، یہ صالحین ہیں جو ان کے راستے پر چلنے کی دعا قرآن نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ تو جن کے راستے پر چلنے کی دعا ہم مانگتے ہیں، اللہ نے ان کے دامن سے بھی ہم سنیوں کو وابستہ فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہم ہر اس شخص سے بیدار ہے جو صحابہ کو نہیں مانتا، جو اہل بیت کو نہیں مانتا، جو حسن و حسین کو نہیں مانتا، جو حسین کو باقی کہے لانتی ہے، وہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مسلمان۔ جو یزید کو امیر المومنین کہے، حق کا بادشاہ کہے، جاہل مطلق ہے، اس کا ایمان اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے کہ جس گھرانے کو تطہیر کا وعدہ ملا ہے وہ گھرانہ حسین کا گھرانہ ہے، وہ حسن کا گھرانہ ہے، اور جن کی محبت کو ہم مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا ہے وہ گھرانہ علی ہے، وہ گھرانہ فاطمہ ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ہر اس شخص سے ہم بیدار ہیں، ہر اس شخص سے ہماری دوستی ہے، محبت ہے، جو صحابہ کو ماننے والا ہے، اہل بیت کو ماننے والا ہے، اور اللہ کے نیک صالح بندوں کو، اولیاء کرام کو ماننے والا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ بھٹکے ہوں پر ہمیں ایسے راستے پر نہ چلانا، یعنی یہود اور نصارہ کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہو گیا، جن پر تمہیں انعامات فرمائے پھر وہ منکر رہے، ناشکری کرتے رہے۔ اپنے غضب خوردہ لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلانا، گمراہوں کے راستے پر نہ چلانا، بلکہ ہم گویا کہ دعا کرتے ہیں اے رب کریم ہمیں اپنے محبوب مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلانا، ہمیں
صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلا، ہمیں فاروق اعظم کے نقش قدم پر چلا، ہمیں عثمان غنی کے نقش قدم پر چلا، ہمیں علی المرتضیٰ کے نقش قدم پر چلانا، ہمیں حسن و حسین کے نقش قدم پر چلانا، ہمیں جملہ صحابہ کے نقش قدم پر چلانا، اور ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلانا، ہمیں عبد القادر جیلانی کے نقش قدم پر چلانا، بابا فرید کے نقش قدم پر چلانا، اور بریلی کے تاجدار احمد رضا فاضل بریلوی کے نقش قدم پر چلانا، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس دور پرفتن میں اگر حق کو صداقت کا معیار کوئی ہے تو وہ بریلی کا تاجدار احمد رضا ہے، جس نے بس عقیدگی کے تباہی اور بربادی کے اس دور میں اپنے افکار سے، اپنی تحریروں سے مسلمانوں کے دلوں میں اس کے خدا اور اس کے مصطفیٰ کی وہ شمع فروزاں کرتی ہے کہ مومن یہ عزم رکھتا ہے کہ 100 بار بھی اگر اللہ اس کے رسول کے نام پر جان دینی پڑ جائے تو 100 بار بھی دے کر حق ادا نہیں ہوگا۔ خود فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ مرنا تو ایک دن ہے، لیکن اگر کوئی غازی ممتاز قادری بن کر مر جائے تو پھر کتنی اچھی موت ہے۔ مرنا تو میں نے تم نے ہے، بستر پر موت آ جاتی ہے، گاڑی ٹکر مار دیتی ہے، گولی لگ جاتی ہے، بم دھماکہ ہو جاتا ہے، موبائل فون چھینتے ہوئے کوئی مار دیتا ہے، لیکن کوئی غازی الدین بنے اور ہندو بنیے کو قتل کر دے کہ تو نے میرے آقا کی گستاخی کی ہے، عدالت نے چھوڑ دیا تو تو سمجھتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ عدالت کیا بیچتی ہے؟ مصطفیٰ کے غلام تو خود اپنی عدالتیں لگا کر گستاخ رسول کو سزائیں دیتے ہیں۔ قاضی تنویر بن جاؤ، حامد سیما بن جاؤ، مرنا تو ہے، موت تو اطمینان اس سے تو فرار ہے ہی نہیں، لیکن وہ کتنی اچھی موت ہوگی کہ سرکار کے عشق میں آئے اور مدینے والے آقا ادھر روح نکل رہی ہو اور سرکار مدینے والے نگاہوں کے سامنے کھڑے ہو۔ موت کی تکلیف ہوگی، درد ہوگا، اللہ کے محبوب کا دیدار عطا ہو رہا ہو، ادھر روح پرواز کر رہی ہو، اور پھر قبر میں جب لٹایا جا رہا ہو تو سرکار دو عالم اپنی آنکھوں کی رحمت میں اپنے مسیح کو تھام۔ مرنا تو ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، فرما دیجیے کہ بے شک یہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہو، بھاگنا چاہتے ہو، فإنہ ملاقیکم، پر بے شک ادھر تو ایک دن آ جانا ہے۔ فرشتہ اجل آ جائے تو لاکھ تم نے دیواریں بلند کی ہوں، تالے لگے ہوئے ہوں، موٹے دروازے ہوں، صدر صاحب مضبوط ایوان صدر میں رہتے ہوں، وزیر اعظم ایوان وزیر اعظم میں رہتا ہو، لیکن فرشتہ اجل کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آ جاتا ہے۔ اولاد کو باپ سے ماں سے جدا کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ موت تو آنی ہے، لیکن کوشش کرو کہ کسی کے کھاتے میں ہو کے مر جاؤ، کسی کے کھاتے میں ہو کے مر جاؤ۔ کتے جب بڑھ جاتے ہیں تو میونسپل کارپوریشن والے کیا کرتے ہیں؟ یہ کتوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ تو ایک اللہ والے نے منظر دیکھا تو تڑپ کر رہ گیا کہ میونسپل کارپوریشن والے آئے اور جتنے بھی آوارہ کتے تھے ان کو پکڑ پکڑ کر گاڑی میں بھرتے رہے، لیکن ایک کتا ایسا تھا جس کے گلے میں پٹا ڈلا ہوا تھا، اس کتے کو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ تو اس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں اس سے کیا سبق ملا؟ اس نے کہا دیکھو ایک کتا ہے جس کے گلے میں پٹا نہیں تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے گلے میں پٹا تھا وہ سمجھ گیا کہ کوئی مالک ہے، اس کو گرفتار نہیں کیا۔ تو اگر بندہ بھی اپنا مالک بنا لے کسی کو اور پھر اسی کا ہو کر رہے تو قیامت کے دن اس کو فرشتے گرفتار کریں گے؟ اس کو گرفتار نہیں کریں گے۔ کسی کے کھاتے کے ہو کر مر جاؤ، تجھ سے در در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔